ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس محفل پاک میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن احباب نے آج کی اس خوبصورت پرنور نشست کا محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی کاوشوں کو، محبتوں کو، چاہتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے جو چھوٹی سورت ہے اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے بڑا خاص لفظ اس آیت کے اندر استعمال کیا ہے اور فرمایا آقینا۔ آقینا یہ توئیں کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ عطیہ کر دینا، کسی کو تحفہ دے دینا، کسی کو کچھ گفٹ کر دینا، اس کو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ عطیہ کر دیا، آپ کو یہ تحفہ دے دیا۔ رب ذوالجلال نے آقینا کہہ کر سب سے پہلی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو میں اپنے حبیب کو دینے جا رہا ہوں وہ جب میرے مصطفیٰ کو مل جائے گا تو پھر اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ میرا حبیب اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ ہم نے عطیہ کر دیا۔ آقینا کا آپ کو، تم کو، یہاں پر واحد کی ضمیر ہے، یہاں تجھ کا معنی بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے تجھ کو عطیہ کر دیا۔ کیا؟ الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطیہ کر دیا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور ذرا توجہ رکھیے گا۔ اگر آپ کسی کے پاس چند پیسے رکھیں یا کوئی چیز رکھیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لو، یہ میری چیز تمہارے پاس امانت ہے، تو جس کے پاس آپ نے وہ چیز رکھی ہے وہ چیز لینے والا اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس چیز کو خرچ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو کوئی چیز دی کہ یہ آپ امانت کے طور پر رکھ لیں، تو بتائیں کیا آپ اس چیز کے مالک بن جائیں گے؟ مالک نہیں بنیں گے۔ اور جب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ چیز میں نے آپ کو تحفے میں دے دی، تو پھر جب میں نے تحفہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اس چیز کے کیا بن گئے جی؟ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، اسی پہ میری گفتگو ہوگی۔ وہ چیز
اگر تحفے میں دی جائے تو لینے والا اس چیز کا مالک بن جاتا ہے، اس چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ جو گفٹ کیا جاتا ہے، جو تحفہ دیا جاتا ہے، جو عطیہ دیا جاتا ہے، جس کو بھی کچھ دیا جائے وہ لینے والا اس کا کیا بنتا ہے جی؟ سب بولے، مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس کا کیا بنتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز امانت دی جائے تو پھر وہ عطیہ نہیں رہتی، وہ گفٹ، وہ تحفہ نہیں رہتا، وہ امانت ہوتی ہے، لینے والا اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرے حبیب ہم نے آپ کو جو کوثر دی ہے نا، وہ امانت کے طور پر نہیں دی، وہ کسی اور زاویے سے نہیں دی ہے۔ بولا پھر کیسے دی ہے؟ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ عطیہ کر دیا ہے۔ اب کوثر میں جو کچھ بھی آتا ہے مصطفیٰ وہ سب کچھ تجھے دے دیا ہے۔ جب دے دیا ہے تو مصطفیٰ پھر سن لے، ہم نے ساری کائنات کو تجھے مالک بھی بنا دیا، ہم نے کوثر کا تجھے مالک بنا دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ رب کائنات نے آتیناک لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ پیغام عطا کر دیا کہ لوگوں اس کوثر کو دیکھو، اس کوثر میں کیا ہے؟ مولا تو بتا کوثر میں کیا ہے؟ فرمایا سب نبیوں کی نبوت ہے اس کوثر کے اندر ہے، سب رسولوں کی رسالت ہے اس کوثر میں ہے، سب صدیقین کی صداقت اس کوثر میں ہے، ساری کائنات کی نعمتیں اس کوثر میں ہے، ساری کائنات کا حسن اس کوثر میں ہے، ساری کائنات کی خوبصورتی اس کوثر میں ہے، ساری کائنات کی عطا اس کوثر میں ہے۔ جب سب کچھ اس کوثر میں ہے اور کوثر مصطفیٰ کے پاس ہے، جب مصطفیٰ کے پاس ہے پھر مصطفیٰ اس کوثر کو ہم نے مالک بنا دیا، ہم نے اس کوثر کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ، ہم نے کوثر کا تجھے مالک بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْقَلِيلِ، یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ دنیا جو ہے یہ قلت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ قلت۔ ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے قلت۔ جب زیادتی کا معنی پایا جائے تو اس کو کثرت کہتے ہیں، اور جب کمی کا معنی پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ قلت کہتے ہیں۔ رب کائنات نے ساری کائنات کو بنا کر اس کو قلت کہا، فرمایا یہ قلت ہے، یہ کم ہے۔ اور جو مصطفیٰ کو عطا کیا فرمایا مصطفیٰ کو قلت نہیں دی، مصطفیٰ کو ہم نے کثرت عطا فرما دی۔ کیا مطلب؟ اب اس ساری کائنات کو ملا کر اور اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ قلت میں آتا ہے، اور جو رب نے مصطفیٰ کو دیا ہے وہ کثرت میں آتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، اولیاء آتے رہے، صدیقین آتے رہے، خدا کی عزت کی قسم وہ سارے کے سارے قلت میں کھڑے تھے۔ جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے مصطفیٰ کو قلت نہیں عطا کی، مصطفیٰ کو کثرت عطا فرمائی، اور فرمایا پھر قلت میں سب کو جمع کر دیا تو وہ قلت رہے، تنہا مصطفیٰ کو ہم نے کثرت عطا کر دی اور کثرت کا مصطفیٰ کو مالک بنا دیا۔ کثرت کا آقا کو کیا بنایا جی؟ مالک بنایا۔ اب کثرت، کوثر بمانا کثرت، اور ساری کائنات کثرت میں کھڑی ہے۔
اب اس در مصطفیٰ سے جو کچھ بھی مانگو یہ کثرت کے مالک ہیں، جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے یہ تمہیں عطا کرتے چلے جائیں۔ یہ قلت کے مالک نہیں ہے، ادھر قلت نہیں ہے، ادھر کیا ہے؟ کثرت ہے۔ یہ کوثر کے مالک ہیں۔ کائنات میں دولت مختلف شکلوں میں ہے۔ علم بھی دولت کا نام ہے، عمل وہ بھی دولت ہے، توفیق عبادت یہ بھی دولت ہے، نیک اولاد کا مل جانا یہ بھی کیا ہے؟ دولت۔ رزق حلال بھی، حسن کا پایا جانا، اچھی سیرت کا پایا جانا، یہ سب کچھ دولت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نظر نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت ابو ہریرہ نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، رونے کی وجہ کوئی اور نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا غلام بن چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کلمے کی نسبت سے اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے، آپ کی سنگت میں جنت میں بھی جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے سامنے دوزخ میں نہ چلی جائے۔ اس بات نے مجھے تڑپا دیا ہے، رلا دیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، اور دل مچلتا رہتا ہے، یہ خواہش تڑپتی رہتی ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے اور میری ماں بھی مصطفیٰ کریم کی غلام بن جائے، آقا کی امت میں شامل ہو جائے۔ بس اس بات نے مجھے رلا دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے، مصطفیٰ کریم نے یہ بات سنی، اور بات سن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حضور نے یوں اپنے ہاتھ بلند کیے، آقا نے اپنے ہاتھ بلند کیے، ادھر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ بلند کیے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے جا رہے ہیں، گلیوں میں دوڑ لگا دی، بھاگتے جا رہے تھے، گلی کے کونے پر ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھا ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، بھاگ کیوں رہے ہو، آرام سے کیوں نہیں چلتے؟ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ میری رفتار زیادہ ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی رفتار زیادہ ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے بھی جاتے تھے، اندر ماں ہوتی تھی، دروازہ فوراً کھلتا تھا، آج دروازہ فوراً نہیں کھولا، تھوڑا وقت لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو ماں کے بالوں سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا ماں کیا وجہ ہے، آج دروازہ فوراً کیوں نہ کھولا، کیا کر رہی تھی؟ ابو ہریرہ کی ماں رو کر کہتی ہے اے ابو ہریرہ سن، اس سے پہلے تو محمد کا غلام تھا، آج کے بعد میں بھی محمد کی غلام بن چکا۔ تو ایمان بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، ایمان بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، مصطفیٰ ایمان بھی تیری دہلیز پر کھڑا ہے، قرآن بھی تیری دہلیز پر کھڑا ہے، نبوت بھی اس در پہ کھڑی ہے، رسالت بھی در کھڑی ہے، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اس در پہ کھڑی ہے۔ اور کائنات میں آنے والوں جس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ادھر ادھر نہ جائے، در مصطفیٰ پہ آتا چلا جائے گا، جولی پھراتا چلا جائے گا، خدا کی عزت کی قسم آمینہ کا نام سب کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ دوستان محترم، اب خود سوچیں، ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے،
تو ایمان بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، ایمان بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کو ایک بڑی تعجب خیز بات بتانا چاہتا ہوں، تعجب خیز بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے اور ایک دن میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، میں گھر سے چلا، 14ویں کا رات چمک رہا، چاند چمک رہا تھا، آپ پنگوڑے میں سو رہے تھے، اور جب میں آپ کے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، اچانک میری نظر آسمان پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، چاند رقص کر رہا تھا، چاند رقص کر رہا تھا۔ آقا میں بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا منظر ہے، میرے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آنے لگ گئے، پریشان ہو گیا کہ یہ چاند کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ہلتا ہے؟ کہتے اللہ کی عزت کی قسم چاند کو دیکھا، اچانک نظر آپ کی طرف پڑی، آپ سو رہے تھے، انگلی ہل رہی تھی، جدھر محمد کی انگلی جاتی تھی چاند رقص کرتا چلا جاتا۔ یا کا بچپن ہے، کیا ہے جی؟ بچپن، جب دنیا میں جلوہ فرما ہو چکے تھے، جب آپ کا میلاد ہو چکا تھا، دنیا میں تشریف لا چکے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا یقیناً تو نے تعجب خیز بات بتائی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں محمد تجھے اس سے بڑی تعجب کی بات نہ بتاؤں، اس سے بڑھ کر بات نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائے۔ فرمایا چچا عباس تم میری دنیا میں آنے کے بعد کی بات کرتے ہو کہ میری انگلی سے چاند رقص کرتا تھا، چاند گر رہا تھا، دائیں بائیں گھوم رہا تھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو عرش پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا، خدا کی قسم اس قلم کے چلنے کی آواز میں محمد مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی سن لیا کرتا تھا۔ دوستان محترم ذرا اس جملے پہ توجہ کرنا ہے، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کا ایک پردہ ہے، اس کے بعد پہلے آسمان کا پردہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، پھر چھٹے کا، پھر ساتویں کا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے نکل کر اللہ کا عرش آتا ہے، اور عرش پر قلم چل رہا ہے، عرش پر قلم چل رہا ہے، تو جو مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں ہزاروں پردوں کے پیچھے سے قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے، تو خدا کی قسم آج ادھر بیٹھ کر ہم گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو بلائے، جو مصطفیٰ ادھر سن سکتا ہے وہ مصطفیٰ ادھر بھی سن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آتیناک الکوثر، آپ تو کوثر کے مالک ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، آپ کثرتوں کے مالک ہیں، آپ کی بارگاہ میں قلت تو ہے ہی نہیں، قلت تو کہیں اور ہوگی، آپ کی بارگاہ تو کثرت کی بارگاہ ہے۔ تو جس کو جو کچھ بھی ملا در محمد مصطفیٰ سے ملا، در مصطفیٰ سے ملا۔ آقا نہ ہوتے تو کسی کو کچھ، ہم یہاں ہوتے، یہ مسجد ہوتی، یہ محفل ہوتی، کیا ہم مسلمان ہوتے؟ ہم جاہل ہوتے، جاہل تو دور کی بات، ہم ہوتے ہی نہ۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم یہ زمین و آسمان بھی نہ بناتے۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، میرے حبیب اگر ہم آپ کو نہ
یہ ساری کائنات تو دور کی بات ہے، ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے، اپنا رب ہونا بھی ظاہر بولے نہ کرتے، تو پھر پتا چلا اس ساری کائنات کو رب کائنات نے کوثر میں جمع کیا ہے، اور کوثر اٹھا کر رب کائنات نے مصطفیٰ کی جھولی میں رکھ دی، آقا علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دی۔ میں اس پہ ایک بات عرض کر کے اپنے اختتامی جملوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن ایک نئے ڈھنگ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے خدام میں شامل ہے، اور آقا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے؟ آقا کی ذاتی خدمت کرتے۔ ایک ہوتی ہے منصب کی خدمت کرنا، ایک ہوتی ہے ذاتی خدمت کرنا۔ منصب کی خدمت الگ ہے اور ذات کی خدمت بولیں بھائی الگ ہے۔ ذاتی خدمت کیا ہے؟ ذاتی خدمت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے لیے کھانا لا کے رکھ دیں، کسی کے جوتے صاف کر دیں، کسی کے لیے برتن لگا دیں، دسترخوان سجا دیں، کسی کے لیے کپڑے اس کے دھو کر رکھ دیں، اس کے ذات کے جو کام ہیں اس کو ذاتی خدمت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ حضرت ربیہ آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت پر رہتے، اور میں نے عرض کیا کہ ذاتی خدمت کیا ہے؟ آپ کسی شخصیت کے ساتھ رہے، آپ جب اس کے ذات کے کام کرتے ہیں، اس کو پانی پلا دینا، اس کے لیے کھانا لا کے رکھ دینا، اس کے کپڑے لا کے رکھ دینا، اس کے جوتے سیدھے کر دینا، یہ سارے کام ذاتی کاموں میں آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ربیہ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی آقا کی ذاتی خدمت کیا کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام وضو کے لیے جاتے تو مصطفیٰ کریم کے لیے پانی بھرتے تھے، لوٹے میں پانی بھرتے اور آقا علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آ جاتے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے وضو فرما لیتے۔ آپ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، خدمت پہ خدمت کرتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی آقا کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں ہے۔ ایک دن نماز تہجد کا وقت ہے، آقا علیہ السلام تہجد کے لیے تشریف لائے، وضو کروایا، وضو کے دوران میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا، اے ربیہ اتنے عرصے سے میری خدمت کر رہے ہو، آج تک کچھ مانگا نہیں، آج میرے کہنے پر ہی مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میرے کہنے پر، کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو کثرتوں کے مالک ہیں، جو انا قاسم واللہ یؤتی کے مصداق ہے، جن کو رب کائنات نے ساری کائنات کا مالک اور مختار کل بنا کر بھیجا ہے، جن کی شان زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرنے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس آتا ہے، اور جن کی انگلی کے اشارے سے ابو جہل کی بات مٹھی میں کنکریاں بھی ان کے کلمے پر کے ان کی گواہی دیا کرتی ہے، اس شان کے مالک فرماتے ہیں ربیہ آج میرے کہنے پر کچھ مجھ سے مانگ لے۔ اب کوئی ہوتا ہم جیسا اور کوئی ہمیں کہتا کہ مانگے کیا مانگنا چاہتے ہو، ہم دولت مانگ لیتے، دنیا داری مانگ لیتے، شہرت مانگ لیتے، بے شمار چیزیں تھی مانگنے والی۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عشق بھی تھا، عقل بھی تھی۔ عقل تو کہتی ہوگی نا ربیہ پیسہ مانگ لے، دولت مانگ لے، عقل جو ہے نا، لیکن حضرت ربیہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دے دے، میں سوچ لوں میں نے کیا مانگنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مانگ جاؤ سوچ لو۔ آپ چلے گئے، مصطفیٰ کریم تہجد میں آ گئے، آقا نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ربیہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ، آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، آقا کا چہرہ قبلہ کی جانب، آقا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھ کر فرمایا ربیہ پھر کیا سوچا ہے، کیا سوچ کے آئے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا طلب ہے، کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے جب سوال کیا تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا، کوئی طلب نہیں رکھتا، کوئی خواہش نہیں ہے، اتنا کرم کر دیں کہ جو کام ادھر کرتا ہوں یہ کام جنت میں بھی کرتا چلا جاؤں، جو کام یہاں کرتا ہوں وہ کام جنت میں بھی کرتا چلا جاؤں۔ اب یہاں کیا کرتے تھے؟ یہاں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے، آقا علیہ السلام کے لیے پانی بھرتے، مصطفیٰ کریم کی خدمت کرتے تھے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا ربیہ ٹھہرو میں رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ تم تو مجھ سے جنت مانگ رہے اور پھر جنت میں بھی رفاقت مانگ رہے اور پھر یہ ڈیوٹی مانگ رہے، یہ تو اللہ سے پوچھوں گا وہ کیا کہتا ہے پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تہجد کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، حضرت ربیہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کام ادھر کرتا ہو یہی کام جنت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیہ جا، مصطفیٰ تجھے جنت بھی عطا کرتا ہے، مصطفیٰ تجھے اپنی رفاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اب جنت بھی عطا کر دی، رفاقت بھی عطا کر دی، خدمت بھی عطا کر دی، سب کچھ عطا کر دیا، اب مجھے بتائیں جنت سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آقا کی رفاقت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب سب کچھ دے دیا تو پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا ربیہ بس یہی مانگنا تھا، بس یہی مانگنا تھا۔ اب محدثین نے اس کا جواب دیا کہ آقا کا یہ سوال کرنا کہ بس یہی مانگنا تھا وہ تو دے چکے تھے، اس کے بعد پوچھنا بس یہی مانگنا تھا، آقا نے کیوں کہا؟ محدثین لکھتے ہیں خدا کی قسم تہجد کا وقت ہے، رحمت برس رہی ہے، ربیہ مصطفیٰ کی دہلیز پر کھڑا ہے، اور اگر ربیہ سے کہہ دیتے یا رسول اللہ میں خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم مصطفیٰ پردے اٹھا کر خدا کا دیدار بھی کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، ہم نے آپ کو کوثر کا کیا بنایا ہے جی؟ مالک بنایا ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کوثر میں شامل ہے، وہ کس میں شامل ہے جی؟ کوثر میں شامل ہے۔ اور کوثر اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بطور امانت نہیں دی، امانت نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو تحفے میں دی ہے، آتینا عطیہ کی ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو پھر جب سب کچھ کوثر میں پڑا ہے اور کوثر مصطفیٰ کے پاس پڑی ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ادھر ادھر نہ جائے، آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، آقا کے قدموں میں آ جائے۔ ایمان چاہیے تو آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر علم کی دولت چاہتا ہے تو آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر عمل کی خیرات چاہتا ہے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر کوئی اولاد چاہتا ہے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر کوئی عزت کی خیرات چاہتا ہے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس در سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور اللہ کی قسم خدا بھی اسی در سے ملتا ہے، خدا بھی اسی در سے ملتا ہے۔ تو لوگوں میلاد آپ مناتے ہو، میلاد آپ مناتے ہو، میرا آخری جملہ یہ ہے، میلاد منا کر، گلیوں کو سجا کر، گھروں کو سجا کر، مساجد کو سجا کر، سب کچھ سجا کر، اور راتوں کو جاگ کر درود و سلام پڑھ کے
مختلف زاویوں سے میلاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں اس میلاد کے بدلے صرف جنت نہ مانگا کرو، صرف جنت نہ مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو مولا جس محمد کا ہم میلاد کر رہے ہیں ہمیں اس محمد کا دیدار بھی نصیب فرما، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو یا رسول اللہ ہم نے گھروں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، اپنی در و دیوار کو سجا دیا، مساجد کو سجا دیا، سب کچھ سجا دیا، اور ساری رات بیٹھ کر کبھی کوئی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ، ہم نے اس کو بھی سنا، ساری رات بیٹھ کر کبھی کوئی کہتا ہے سب سے اولا ہوا نا ہمارا نبی، ہم نے اس کو بھی سن لیا، کبھی کوئی کہتا ہے چمکتی شمائلیں ہیں سب پانے والے، ہم نے اس کو بھی سن لیا، ساری رات بیٹھ کر ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے مصطفیٰ کی رات پڑی ہے، یا رسول اللہ ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اب آپ اتنا کرم کر دیں اس میلاد کو قبول کرتے ہوئے پردہ اٹھا کر اپنا دیدار بھی عطا فرما۔ اگر دل میں حسرت ہوگی تو وہ کوثر کے مالک ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو جہاں میلاد کے لیے آپ سب کچھ سجاتے ہیں وہاں سب کچھ سجانے سے پہلے اپنے آپ کو سجا لو، اپنے آپ کو سجا لو۔ امتی ہونے کے تقاضے یہ ہیں کہ جہاں میلاد کرتے ہیں، آقا کی نعتیں اور مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہی ہماری زبان جہاں مصطفیٰ کے ذکر میں تر رہتی ہے وہ ہمارا کردار بھی مصطفیٰ کی کردار جیسا ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری شکل مصطفیٰ کی طرح بننی چاہیے، آقا کی سنتوں کے مطابق ہماری شکل ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے کردار مصطفیٰ کی خوشبو آنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تاکہ کوئی دیکھے تو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو وہ فلاں ذات کا، فلاں شخص اور فلاں قبیلے کا بندہ رہا ہے۔ جب ہمیں کوئی دیکھے تو دیکھ کر وہ یہ کہے دیکھو دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے میلاد بھی کرو اور میلاد کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر کرو۔ میرے آقا کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آقا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان میں مٹھاس لے کے آئیں، اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اپنے کردار کو بہتر کریں۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اپنے آپ کو اتنا باکمال بنا لو، اتنا باکمال بنا لو کہ جب قبر میں جائے اور فرشتے پوچھیں بتا یہ محمد کون ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں اتنا رنگ دو اور آقا کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دو کہ جب قبر میں جائیں اور ہر کوئی چھوڑ کے چلا جائے اور محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیں تو پھر فرشتے ہم سے پوچھیں بتا یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہاں ہمیں نہ بولنا پڑے، خود مصطفیٰ بتائیں یہ تو میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا نام لینے والا ہے، یہ میری سیرت کا بھی ذکر کرتا تھا اور میری صورت سے بھی پیار کرتا تھا، یہ میرے آنے پر، میرے میلاد پر جہاں اپنے گھر کو سجاتا تھا وہاں اپنے اخلاق کو بھی سجاتا تھا، اپنے کردار کو بھی بہتر کرتا تھا۔ اس کو جو کوئی دیکھتا تھا دیکھ کر کہتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اس لیے میلاد بھی منائیں، میلاد کے بدلے مصطفیٰ کا دیدار بھی مانگیں، اور میلاد کے صدقے اپنی سیرت کو بھی بہتر کریں، کردار کو بہتر کریں، تاکہ ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے نالین کا صدقہ آج کی ہماری اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔